السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آداب زیارت پہلے پڑھ لیے کہ جس ہستی کے پاس ہم جا رہے ہیں تو وہ آداب زیارت جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند روایات میں آپ کو سناتا ہوں جو امام علی علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زیارت کی کتنی اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ کس بندے کی جو زیارت ہے وہ قبول ہوگی اور اس کی شرط کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من زار امیر المومنین علیہ السلام عارفا بحقہ اے وهو یعترف بامامتہ ووجوب طاعتہ وَأَنَّهُ الْخَلِيفَةُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ حقاً غیر متجبن ولا متقبن كتب اللہ لہ اجر 100,000 شہید۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام علی علیہ السلام کی زیارت رکھے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، اور وہ کما حق ہو جس طرح پہچاننے کا حق ہے وہ کیا ہے، عارفاً بحقی کی معنی کیا ہے وہ خود بتاتے ہیں۔ وہ یعترف بامامتہ کہ امام علیہ السلام کی امامت کا ماننے والا ہو، اعتراف کرنے والا ہو، وجوب طاعت ہی اور امام کو واجب اطاعت سمجھتا ہو۔ وَأَنَّهُ الْخَلِيفَةُ لِلنَّبِيِّ حَقًّا بے شک امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خلیفہ ہیں۔ اور جو شخص ایسا شخص اعتقاد رکھتے ہوئے امام علیہ السلام کی زیارت کرے کتب اللہ لہ اجر 100,000 شہید، تو خداوند متعال اس شخص کے نام اعمال میں 100,000 شہیدوں کا اجر لکھ دیتا ہے۔ وغفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور خداوند متعال اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو اس کے بعد انسان سے نسیاناً یا جہل کی بنا پر سرزد ہوتے ہیں، سرزد ہوں گے۔ وَبُعِثَ مِنَ الْعَامِلِينَ، اور خداوند متعال اس زائر کو جو امام علی علیہ السلام کا ایسا عقیدہ رکھنے والا اور زیارت کرنے کے لیے آئے تو امن آمنین یعنی امن والوں سے قرار دے گا۔ وَهُوِنَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ، اور حساب جب حساب کتاب ہوگا تو اس کے اوپر آسانی کی جائے گی۔ وَاسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس زائر کے لیے استقبال کرنے ملائکہ آتے ہیں۔ فَإِذَا انصرف إِلَى مَنزِلِهِ، اور جب یہ شخص اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے فَإِن مَرَضَ عَادُوا، اور جب یہ بیمار ہو جاتا ہے زائر تو وہ ملائکہ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ تَبَعُوهُ بِالْإِسْتِغْفَارِ إِلَى قَبْرِهِ، اور اگر یہ زائر امام علی انتقال ہو کر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ ملائکہ اس کے تشیع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور قبر تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسری روایت سنیے، امام کوئی شخص پیدل امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنے آئے تو اس کے لیے کیا اجر ہے اور اس کے کیا ثواب ہے۔ من زار امیر المومنین علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ ماشیا کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حجۃ وعمرۃ، کہ جو شخص امام علی علیہ السلام کی پیدل زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو خداوند متعال اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اسے لکھ دیتا ہے۔ فَإِن رَجَعَ مَاشِيًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً، اور جب یہ شخص زیارت کر کے اپنے گھر واپس جاتا ہے تو خداوند متعال اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ یہ زیارت کا جو ثواب ہے خاص ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، کہ اس ہستی کی عظمت یہ ہے کہ آپ زیارت کرنے کے لیے آئیں تو بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اگر آپ واپس جائیں تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ من زار علی علیہ السلام فقد زارنی ومن احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، کہ
جو شخص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے، اور جو علی سے محبت کرے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو علی سے بغض رکھے گا اس نے علی سے بغض نہیں رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ قوم کہا عنی، اور یہ بات اپنے قوم کو پہنچا دیں کہ یہ علی مجھ رسول خدا سے ہے، ومن عطا وہ زائر اس کی زیارت کے لیے آئے گا، میں رسول اس کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں گا۔ وَعَنَ الْمُجَازِي لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت کے دن میں رسول خدا اور جبریل اور صالح مومنین اس کی مدد، اس زائر کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور جبریل اور مومنین کی مدد آپ نے حاصل کرنی ہے تو امام علیہ السلام کی آپ زیارت کے لیے آئیں۔ ایک اور روایت ہے امام علیہ السلام کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار علی بعد وفاتی فلہ الجنہ، کہ جو شخص علی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کی زیارت کے لیے آئے تو اس کے لیے اوپر جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے چند فضیلت امام علیہ السلام کی بتاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی علی خصالہ، کہ میں نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کے بابت ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ لو کانت واحدۃ منہا فی رجل اکتفی بہا فضلا و شرفا، اگر ان فضیلتوں میں سے ایک بھی فضیلت کسی مرد کو مل جائے تو اس کے لیے باعث فضیلت اور باعث شرف ہوگا، اور یہ باعث فضیلت اور شرف اس بندے کے لیے ہوگا اگر ان خصال اور ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی مرد کو مل جائے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے علی کے بابت، تو انہوں نے وہ بیان کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے متعلق فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی منی کا ہارون من موسیٰ، علی کی میرے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی۔ علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی منی کا نفسی، علی مجھ سے اس طرح ہے کہ جیسے کہ خود میں ہوں۔ طاعت طاعتی، کہ علی کی اطاعت میں مجھ رسول کی اطاعت ہے۔ ومعصیت معصیتی، علی کی معصیت مجھ رسول خدا کی معصیت ہے، یعنی جو علی کا انکاری ہے وہ میرا انکاری ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب علی حرب اللہ، کہ علی کی جنگ اللہ کی جنگ ہے۔ وسلم علی سلم اللہ، کہ علی کا صلح خدا کا صلح ہے۔ ولی علی ولی اللہ، علی کا دوست خدا کا دوست ہے۔ وعدو علی عدو اللہ، کہ علی کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ علی حجت اللہ علی عبادی، کہ علی اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے حجت ہے۔ حب علی ایمان و بغض و کفر، علی کی محبت ایمان اور علی سے بغض کفر ہے۔ حزب علی حزب اللہ، علی کی جماعت خدا کی جماعت ہے۔ اور وہ حزب اعداء حزب شیطان، اور علی کے دشمن کا لشکر شیطان کا لشکر ہے۔ علی مع الحق والحق معہ لا یفترقان، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ علی قسیم النار والجنت، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ من فارق علی فقط فارقنی، جو شخص علی سے جدا ہو گیا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ ومن فارقنی فقط فارق اللہ، اور جو شخص مجھ سے جدا ہو گیا وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جو عام خاص روایت ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ شیعۃ علی ہم الفائزون یوم القیامہ، کہ علی کے شیعہ ہی قیامت کے دن جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو اسی آخری روایت کے ساتھ جو ہے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلتیں اور آداب اچھے لگے ہوں گے۔
دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ان فرامین پر، ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی معنوں میں شیعہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے بھی مومنین مشتاقین ہیں خداوند متعال ان کو جلد امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔